السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ تیسرا حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے سفر، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا اکٹھے سفر کرنا۔ یہ کل 6 نکات ہیں، آیت 71 سے 77 تک۔ یہ 7 آیات ہیں، ان کو دیکھیں۔ تو پہلی ہے 71 میں سے کشتی میں سواری، خضر علیہ السلام کا اس میں سراغ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا اسے غرق کرنے والے عمل پر بے تابی۔ تو وہاں پہ فن طلع کا، پھر وہ دونوں چلے۔ پہلے تو بات ہوگی نا سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے، وہ دونوں سوار ہوئے، رکب سوار ہوئے، سفینہ ہرا کہا تو اس نے سراغ کر دیا۔ رکب کہتے ہیں سوار ہونے کا، اسی سے رکاب ہوتی ہے۔ جانور کی پیٹھ پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے وہ لوہے کی بنی ہوتی ہے جس میں پاؤں رکھ کے سوار ہوتے ہیں، تو اسے رکاب کہتے ہیں، رکب سوار ہونا۔ تو یہ جو حرک کہتے ہیں بگاڑ دینا، اسے حرکی عادت چیز جو عام عادت سے بگڑی ہو، علیحدہ ہو، مختلف ہو، تو اسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے بگاڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو نے بڑی غلط بات کی، یہ تو تم نے شاہ نے بڑی غلط بات کی۔ پھر 72 اور 75 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوال نہ کرنے کا وعدہ یاد دلایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہی 72 میں، یہی 75 میں جتنے سوال ہوئے، تینوں دفعہ انہوں نے یاد کرایا کہ تم نہیں کر سکو گے۔ تو آگے 73 اور 76 میں پھر ان سوالوں کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی معذرت کہ آئندہ احتیاط کا وعدہ کیا کہ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں کہا لا تؤاخذنی، تو میرا محاسبہ نہ کر، میرا مواخذہ نہ کر۔ تو مواخذے سے ہے کہ میرا نہ پوچھ، بما نسیت جو میں بھول گیا، نسیان سے ہے بھول جانا۔ ولا ترہقنی، اور مجھ پر نہ ڈال، من امر اسرا، میرے معاملے میں مشکل نہ ڈال۔ تو یہاں اسر کہتے ہیں تنگی، سختی، مشکل۔ اسرت اسی سے ہے کہ بڑی اسرت کا زمانہ تھا، تو یہ مجھ پہ اس پہ تنگی نہ ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا۔ پھر چوتھا یہ 74 میں خضر علیہ السلام کا ایک لڑکے کو قتل کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا ناپسندیدہ کام کرنے پر انہیں ٹوکنا۔ پھر وہ دونوں چلے اور پھر انہوں نے کر دیا، حضرت نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے زکیہ، پاک، زکیہ اس سے زکو سے ہے، پاکیزگی، اسی سے زکوٰۃ کا لفظ ہے جو مال کو پاک کرتی ہے کسی بدلے کے بارے۔ اب نبی تھے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، کوئی وجہ ہو تو قتل ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دینا تو انہوں نے کہا بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا، ایک کام نکرہ، ناپسندیدہ طریقہ کے خلاف غلط کام۔ تو حضرت موسیٰ نے ٹوکا یہ کیوں کیا ہے؟ پھر وہی جو دوسری میں ہے کہ انہوں نے پھر وہ یاد دلایا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کریں گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے یہی کہا 76 میں، جو یہاں اوپر تیسرے میں ہے کہ اب میں نہیں پوچھوں گا، اور آئندہ پوچھوں تو پھر میرا عذر ہو گیا، پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آگے 5واں نقطہ ہی لوگوں کو کھانا کھلانے سے انکار، ان کو کھانا کھلانے سے انکار، اور خضر کا ایک پوشیدہ دیوار کی مرمت کرنا ہے 77 میں۔ اچھا، آگے یہ ہوتا تھا، یہ مہمانی اسی سے ہے، لوگ چلتے تھے پھر کہیں پہنچ گئے تو جو ملتا تھا مسافر کی مہمانداری کرتا تھا، اسے کھانا کھلا دیتا تھا۔ آئے ہیں، ہوٹل تو نہیں بنے ہوتے تھے ہر جگہ، شہروں میں تو کوئی نہ کوئی انتظام ہوتا تھا، لیکن گاؤں میں، باقی علاقے میں تو نہیں تھا نا، تو لوگ مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو وہ ایک جگہ چلے تو ایک گاؤں کے پاس آئے، یا اہلا قریۃ نے، ایک گاؤں کے پاس پہنچے، قریہ علاقے کے۔ تو پھر دونوں نے کھانا مانگا تو اس کے باشندوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی ضیافت کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ ضیافت ضیف سے ہے، مہمان، اسی سے ضیافت ہے، مہمانداری کرنا، کھانا کھلانا۔ تو پھر وہاں پہ ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی، وہ گرنے کے قریب تھی، اور پھر فقامہ، تو کیا کیا انہوں نے سیدھا کر دیا۔ قامہ سیدھا کرنا، اسی سے قیام ہے، نماز میں ہم قیام کرتے ہیں نا، سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، تو قیام ہے، اسی سے قیامت ہے جہاں پہ سب سیدھے کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی فرار نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیوار کی مرمت کر دی، اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا علیہ السلام نے کہ تم نے اس کی اجرت لے لیتے، ایسے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور تم نے ایسے مفت میں کر دیا ہے ان کا کام۔ تو پھر آگے 6واں نقطہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اجرت لیے بغیر کام کرنے پر اضطراب، 77 میں، کہ تم ان کی اجرت لے لیتے۔ تو وہ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ سوال نہیں کرنے والی بات کو بھول گئے۔ اب اس کا تھوڑا سا، جب دونوں سفر پر روانہ ہوئے تو کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کرایہ نہ لیا اور سوار کر لیا۔ مگر کشتی منزل پہنچی تو سیدنا خضر نے کشتی کے پہلو سے ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کشتی والوں سے نے تو ہم پر احسان کیا ہے اور کرایہ بھی نہیں لیا، اور ہم نے کشتی کو عیب دار بنا دیا،
اب یہ کیسا بدلہ تو نے دیا ہے جسے کشتی ڈوب سکتی ہے۔ آگے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر نے لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر تھے، ایک قطرے ناحق کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایک کام پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا تو موسیٰ اعتراض کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جو تیسرا سوال تھا، بستی والوں کی بے مرفتی کے باوجود خضر نے وہاں دیوار کی تعمیر کر دی۔ بے مرور لوگ جو مہمان کو کھانا بھی نہ کھلا سکے، ان پر احسان کرنے کی بجائے ان سے اجرت لینی چاہیے تھی جس کا ہم کھانا کھا سکتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا سفر یہاں تک پہنچا۔ چونکہ تیسرا سوال ہو گیا تھا اس لیے اب علیحدگی کی بات تھی۔ خضر نے کہا جی اب ہم لوگ سفر نہیں کر سکتے، 3 دفعہ یہ ادھر پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں اس پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔